السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں آپ سب پر۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے، اور جن کے رزق میں کمی ہے ان کو رزق حلال دے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی دے۔ بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا بیان میں دوں گا، عین قرآن اور سنت کے مطابق۔ قرآن مجید میں ایک بات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، کیونکہ وہ جو بات ہے وہ بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مانگنا۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر غلط انسان کون ہو سکتا ہے جو ایسوں سے مانگے جو اس کی پکار کو سن ہی نہ سکیں، بلکہ وہ پکار سے ہی بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنا، یعنی کہ ایسوں سے مانگنا جو پکار ہی نہ سن سکے، اس سے بڑھ کر کوئی غلط انسان نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، چاہے ان کا درجہ کچھ بھی ہو، وہ آپ کی پکار سے بے خبر ہیں، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا سے توڑ دیا ہے۔ اس لیے تو وہ دنیا سے گئے۔ ان سب لوگوں نے جنازہ پڑھایا، پھر ان کو منو ٹن مٹی تلے دفن کیا۔ یہ واضح طور پر ثبوت ہے کہ ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو چکا۔ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے۔ ان سے مانگنا غلط، کیونکہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ ہی سے مانگو، اوروں سے جو مانگتے ہیں وہ پکار نہیں سنتے۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ صرف ایک اللہ سے مانگے، ایک اللہ سے مانگے۔ جو لوگ اوروں سے مانگ رہے ہیں وہ پکار نہیں سنتے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی سے ختم کر دیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے لے کر گیا، منو ٹن مٹی تلے دفن ہوئے، لوگوں نے اپنے سامنے ان کو دفن کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پکار نہیں سنتے۔ اور مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے جو کہ دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ مانگو ایسوں سے جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اگر ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں مانگنا ایسوں سے جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ان میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، ان کا تعلق ٹوٹ چکا دنیا سے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے نہ مانگو ایسوں سے۔ مانگنا صرف ایک اللہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مانگنے کے بارے میں پھر مزید ارشاد فرما رہا ہے، جن کو تم اللہ کے سوا مانگتے ہو وہ تم جیسے مخلوق، انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا، وہ تو تم جیسے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ جن سے تم مانگ رہے ہو اللہ کے سوا، وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی ایک مخلوق ہی تھے، انہوں نے کچھ نہیں تخلیق کیا، کیونکہ پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح ارشاد فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی سورہ الشورى میں، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگنے کے بارے میں کہ اگر اللہ تم کو کوئی مشکل دے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، صرف اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سے مانگو حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مانگنا عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اللہ سے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے پیغمبر مانگتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں ہے پیغمبروں کی آپ دعائیں پڑھ لیں، ان میں صرف اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا گیا، صرف اللہ سے مانگا گیا، وہ بھی براہ راست مانگا گیا ہے، اس لیے صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ جو لوگ اوروں سے مانگ رہے ہیں ان کا طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ جھولیاں بھرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، مشکل کشائی کرنے والا، عزت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔